Our politicians are afraid, okay, if I do this, this country will very powerful, I will lose my seat, I will lose my chair. You know what they're doing? They're losing their chair in Jannah. Unfortunate. They're not good businessmen. If our Muslim politicians read this Qur'an and obey the commandment of Qur'an, obey the Allah subhanahu wa ta'ala, the world will be a much more beautiful place. You won't have all these wars. You know, even now, there are 2 groups or 3 groups of Muslim politically aligned. One group, this group, that group. And when you go into detail, this politics normally takes you away from Islam. If you look at the example, but today's politics is different. Today's politics, you have to more listen to your party than to Allah. So if your party says something and Allah says something else, you leave Allah aside and you follow the party. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सियासतदान कौन सा होता है, इसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? अगर ये सवाल हम किसी भी आम शख्स से करें तो हमें जवाब में चंद नाम सुनने को मिलेंगे, मगर कोई भी असल में कोई खूबी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं। सब दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और इनके चाहने वाले भी उन्हीं के पीछे लगकर दीन और दुनिया दोनों से दूर हो रहे हैं। आजकल कई मुल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत और अमेरिका समेत कई ममालिक शामिल हैं। अवाम इस इलेक्शन में किसको वोट दें और किसको नहीं, ये हम आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से जानते हैं। नाज़रीन, सिराजुद्दीन नामी एक तालिब इल्म ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल तो शिया और सुन्नी तफरके से मुतालिक किया था, मगर बात चलती चलती सियासतदानों पर आ निकली। आपको इस सारी गुफ्तगू की तफसीलात से आगाह करते हैं, मगर पहले आपको सिराज का सवाल समझाते हैं। सिराजुद्दीन ने पूछा कि दुनिया के हर मुल्क में शिया और सुन्नी फिरके पाए जाते हैं और मुसलमानों में सबसे ज्यादा वाज़े यही 2 फिरके हैं। इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में शिया और सुन्नी के दरमियान झगड़े आए दिन होते रहते हैं। अगर हमें इन दोनों फिरकों के दरमियान खुशियां और अमन बखेरना हो तो क्या यह मुमकिन है कि यह मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और हमें इसके लिए क्या क्या इक़दामात उठाना होंगे? My name is Muhammad Sirajuddin Ashraf bin Muhammad now. I am a student from University Technology Malaysia. Okay, so back to history. Until now, there are always conflict between Sunni and Shia. This causes the wars, riots between Sunni and Shia, especially in Middle East country. So we as Sunni want make a peace, hope a peace and happiness between them. So my question is it any possible solution or any possible ways to solve this problem? That's all from me. Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देने से कबल कुरान पाक को हाथ में थामा और कहा कि इस मसले का एक ही हल है और वो कुरान है। कुरान पाक में कोई शिया सुन्नी नहीं। मुझे याद है कि एक मर्तबा मैंने यही बयान मलेशिया में एक लेक्चर के दौरान दिया था, तो एक मलेशियन शख्स ने भी वो सुना और इसके बाद खत लिखा कि जाकिर नाइक ने कहा कुरान में कोई शिया सुन्नी नहीं, इसका मतलब है कि शिया और सुन्नी एक जैसे ही हैं। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसने खुद ही ये नतीजा अखज़ किया। इसका असल में मतलब यह है कि इस्लाम में फिरकों की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में फरमाता है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट न डालो, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जबकि तुम आपस में दुश्मन थे, फिर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, फिर तुम इसके फजल से भाई भाई हो गए। इस आयत में अल्लाह ने जिस रस्सी को थामने का जिक्र किया वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। तो जब भी मुसलमानों में कोई इख्तलाफ हो तो हमें ऐसी चीज पर ये मामला डालना चाहिए जिस पर दोनों फिरके यकीन करते हैं, और वो कुरान पाक और सुन्नत रसूल है। हम मुसलमानों को कुरान पाक और अहादीस की रूह से बिल्कुल एक होना चाहिए, किसी तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है। Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold strongly to the rope of Allah and be not divided. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. So whenever the Muslims differ, we have to come on the comment platform, the Quran and the Sunnah. Anyone. So we Muslims should be united on the basis of the glorious Quran and the Sahih Hadith. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस तालिब इल्म को बताया कि कुरान पाक और हदीस मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का जरिया है। अगर हम कुरान और हदीस पर अमल करें तो मुसलमानों के दरमियान कोई तफरका ही नहीं पड़ेगा।
جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف سیاست ہے۔ اب بھی 2 اور 3 گروپ سیاسی طور پر فعال ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسلام کے مفاد کے لیے کوئی بھی جماعت کام نہیں کرتی، اور اگر آپ اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو یہ آپ کو اصل میں دین سے دور لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر آج جو دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مذہبی گروپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام میں سیاست کی گنجائش بالکل ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑے سیاستدان اور سب سے عمدہ سیاست کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں عملی طور پر بتایا کہ کیسے گورننس کرنی چاہیے، کیسے حکومت کرنی چاہیے، کیسے رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہی طریقہ چاروں خلفائے راشدین نے بھی اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نے ہمیں یہ بتایا اور دکھایا کہ کیسے سیاست کرنی ہے۔ مگر آج کل کی سیاست مختلف ہے۔ آج کی سیاست میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پارٹی کی سننا پڑتی ہے، ورنہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ آج کل کے سیاستدان جب دیکھیں کہ ان کی جماعت ایک چیز کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ہدایت کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی سیاسی جماعت کی مانتے ہیں۔ اصل میں پارٹی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ سیاسی لوگوں کو پارٹی کے صدر کی بات ماننا پڑتی ہے، مگر ہم مسلمانوں کا صدر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ Chapter number 3, verse number 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold strongly to the rope of Allah and be not divided. The rope of Allah is the glorious Qur'an and the authentic Hadith. So whenever the Muslims differ, we have to come on the comment platform, the Qur'an and the Sunnah. Anyone. So we Muslims should be united on the basis of the glorious Qur'an and the Sahih Hadith. This is a uniting factor. So if we stick and read the Quran and we implement it, there will not be differences. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ آپ کا مقصد اس عہدے تک پہنچنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ بھی چھوڑ دیں اور کچھ بھی اپنا لیں۔ بدقسمتی سے آج ایسا کسی ایک بھی مسلم ملک میں نہیں ہو رہا۔ میں کسی ایک بھی ایسے اسلامی ملک کو نہیں جانتا جو اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان پسے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں پر ایسا وقت ہے کہ انہیں ہاتھ پھیلائے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کفار سے ڈر رہے ہیں، اسی لیے ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں اور کافروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ ان کو اصل خوشی کا مطلب ہی نہیں پتا۔ اگر کوئی مسلم لیڈر اس حقیقت کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کرسی جس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے، اس کی در حقیقت کوئی اوقات نہیں، وہ اصل اور حقیقی خوشی کو چھوڑ کر عارضی اور جعلی خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمارے مسلم حکمران دنیاوی طاقت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پیروی شروع کر دیں تو یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ کبھی بھی نہ ہو۔ جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ On the basis of the glorious Quran and the Sahih Hadith. This is a uniting factor. So if we stick and read the Quran and we implement it, there will not be differences. What is happening is more political. You know, even now, there are 2 groups or 3 groups of Muslim politically aligned, one group, this group, that group. And when you go into detail, this politics normally takes you away from Islam. They don't know about the ultimate happiness. They are going out of fake happiness and going out of temporary happiness. You know, some people go for power. Unfortunate. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نام نہاد سیاستدانوں اور مذہبی لیڈروں کو آئینہ دکھانا جاری رکھا اور کہا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ آخری رسول اور خلفائے راشدین کی پیروی نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارے حکمران جانتے نہیں کہ خلفائے راشدین کی قدر و منزلت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں عمر کو رکھو اور دوسرے میں انبیاء کے علاوہ پوری امت کو، تو عمر کا تقوی اور ایمان پوری امت سے زیادہ ہے۔ کوئی اگر ان کو گالی دے تو وہ کیسے خود کو مسلمان کہلوا سکتا ہے؟ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے ان کو راحت دینی اور قریب لانا چاہیے۔ شیعہ سنی کو چھوڑیں، جو بہترین لیبل آپ خود کو دے سکتے ہیں وہ مسلمان کا لیبل ہے۔ میں پہلے مسلمان ہوں، آخر میں بھی مسلمان ہوں۔ نہ میں سنی ہوں، نہ شیعہ، نہ کسی اور فرقے کا، میں صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نجات کا راستہ نہیں۔ آپ کا مینیجر ہو، باس ہو، سی او، کوئی وزیر ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر یا کوئی بادشاہ، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف جانے کا کہے تو آپ کو اس سے صاف جواب دینا چاہیے اور وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ کو آپ کے رب نے قرآن پاک میں بتایا ہے اور جو آپ کو آپ کے نبی نے سنت میں دکھایا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان ملکوں کے حکمران صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کافروں سے نہیں، تو دنیا مسلمانوں کے لیے بہت اچھی ہو جائے۔ تو بڑا
बड़ा मसला यही है, वो हकीकी खुशी को नहीं जानते और जाली खुशी की तरफ ही दौड़ रहे हैं। जो हुक्मरान ये कहते हैं कि फलां मुल्क ज्यादा ताकतवर है, उसकी नहीं मानूंगा तो मैं ये सीट खो बैठूंगा, वो असल में काफिरों की मान कर जन्नत में अपनी सीट खो रहे हैं। ये ना अच्छे सियासतदान है, ना अच्छे बिजनेसमैन। मैं इसीलिए तो आज यहाँ खड़ा हूँ। बहुत सी भारतीय सियासी जमातें मुझे अपने साथ देखना चाहती हैं। मैंने कहा कि अगर मैं आपकी सियासत ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आज बदल चुकी है। इस्लामी सियासत की तो आज परछाई भी कहीं नजर नहीं आती। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।